بیکاری۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے پہاڑوں پر مسلسل برف باری کی وجہ سے یخ ٹھنڈی برفیلی ہواؤں نے ملک کے دوسرے حصوں کی طرف رخ کیا تو بارش اور مسلسل بادلوں کی وجہ سے پورا ملک برفستان میں بدل کر رہ گیا۔ پچھلے چند سالوں سے موسمی تغیرات کی وجہ سے موسم بھی تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ پہلے موسم گرما تکلیف دہ ہوتا تھا۔ گرمی کے موسم میں لوگ آگ برساتی ہواؤں اور سورج کی قہر برساتی گرمی سے گھروں میں درختوں کے نیچے پناہ لیتے تھے، جبکہ موسم سرما کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے ماحولیاتی تبدیلیوں سے موسم سرما میں شدید برف باری، بارشوں اور بادلوں کی وجہ سے اب موسم سرما میں نقطہ انجماد 0 ڈگری پر آ کر کاروباری زندگی کو معطل کر کے رکھ دیتا ہے۔ پہلے سردی قابل برداشت ہوتی تھی۔ لوگ راتوں کو ڈرائی فروٹ اور گرما گرم لذیذ مچھلی اور باربیکیو سے لطف اٹھانے راتوں کو گھروں سے نکل کر خوب انجوائے کرتے تھے۔ لیکن حالیہ شدید قہر، سردی اور برفیلی ہواؤں نے درجہ حرارت کو اس حد تک گرا دیا کہ لوگوں کا راتوں کو گھروں سے نکلنا مشکل ترین ہو گیا۔ پارک، گلیاں، سڑکیں راتوں کو سنسان ہونا شروع ہو گئیں۔ ایسی ہی ٹھنڈی رات کو ہیٹر لگا کر گرما گرم رضائی، آرام دہ گرم بستر میں کتاب لے کر میں مطالعے میں مصروف تھا کہ ایک پرانا دوست کسی پریشانی کی وجہ سے آ گیا اور بولا، آپ صبح سے کمرے میں بند ہیں، آئیں باہر جا کر آپ کو اچھی سی گڑ والی الائچی ملی چائے پلواتا ہوں۔ اس دوران میں اپنی پریشانی بھی آپ سے شیئر کر لوں گا۔ لہٰذا میں گرما گرم بستر چھوڑ کر اس کی آرام دہ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کا ہیٹر آن کیا، خشک میوہ جات کا جار میرے سامنے کھول کر رکھ دیا اور ہماری گاڑی لاہور کی سڑکوں پر رینگنے لگی۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ شدید دھند اور سردی کی وجہ سے اسٹریٹ لائٹس اور سڑکوں پر موجودہ لائٹس بھی سکڑی نظر آ رہی تھیں۔ چاروں طرف دھند اور برفیلی ہواؤں کا راج تھا۔ جلد ہی ہم لوگ چائے والی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تو دوست جا کر مٹی کے برتنوں میں 2 کپ گڑ والی چائے لے آیا، جس سے الائچی کی خوشبو اڑ اڑ کر ماحول کو مہک آلود بنا رہی تھی۔ خوشبو نے میرے مشام جان کو معطر کیا اور میں نے لذیذ مزیدار کیف آور چائے کا گرما گرم گھونٹ حلق سے اتارا تو پورے جسم میں تازگی کا حرارت انگیز احساس انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ گرما گرم چائے کے ساتھ سالٹی بادام، شیریں میوے اور بھنے ہوئے کاجو نے رات کو کیف انگیز سا بنا دیا۔ میں میوہ جات اور چائے سے جسم کو لذت اور حرارت کی دنیا سے متعارف کرانے لگا۔ ساتھ میں دوست نے اپنے مسائل بتانے شروع کر دیے۔ ٹھنڈی رات میں ہماری آرام دہ کار لاہور کی ہموار سڑکوں پر رینگنے لگی۔ دوست باتیں کیے جا رہا تھا اور میں سن رہا تھا کہ اچانک ریڈ سگنل پر ہماری کار رکی۔ رش زیادہ نہیں تھا۔ آدھی رات کے بعد گداگر اور ہجڑوں کی یلغار کم ہو چکی تھی۔ دن کے وقت اور ابتدائی رات میں آپ جیسے ہی کسی جگہ رکتے ہیں تو یہ لوگ آپ کی سواری پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اکا دکا تھے۔ ہم اشارے پر گرین سگنل کا انتظار کر رہے تھے کہ ڈرائیور کی طرف شیشے کے ساتھ ایک بھکاری آ لگا اور شیشے کو زور زور سے بجانے لگا۔ دوست کو اپنی بات سنانے کی فکر تھی اور وہ اس کو نظر انداز کر رہا تھا۔ بھکاری کوئی نشئی تھا۔ اس کے اجڑے بال، چیتھڑوں والا لباس، سر داڑھی کے بڑے بال بتا رہے تھے کہ موصوف نے مسلسل نشہ کر کے خود کو برباد کر دیا ہے۔ میں نے اس کو پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اسی دوران گرین سگنل آن ہوا تو دوست نے کار کو حرکت دے دی۔ بھکاری میرے ہاتھ کو جیب میں جاتا دیکھ چکا تھا۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ ہماری کار کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ ہماری کار نے رفتار پکڑی تو وہ بھی دوڑنے لگا، لیکن جسمانی کمزوری اور نشے کی بربادی کی وجہ سے اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہ دیا اور عین سڑک کے بیچ گر پڑا۔ میں نے دوست سے کہا، فوری کار کو سائیڈ پر لگاؤ۔ اس نے کار کو روکا تو میں اور وہ تیزی سے سڑک پر گرے بھکاری کی طرف بڑھے۔ شکر اللہ کا کہ گاڑیاں اس کے دائیں بائیں سے گزر گئیں۔ وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہوا۔ جیسے ہی ہم قریب پہنچے وہ کھڑا ہو گیا اور تیزی سے ہاتھ ماتھے پر لے جا کر بولا، صاحب جی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اور اگر میں مر بھی جاتا تو دھرتی کا بوجھ ہی ہلکا ہونا تھا۔ اس کے جسم پر یقیناً ہلکی پھلکی خراشیں آئی ہوں گی، لیکن مسلسل نشے کی وجہ سے، دماغ کے مفلوج ہونے کی وجہ سے احساس نہ ہوا۔
اس لیے لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو کر ہمیں سلام کر رہا تھا۔ ہماری جان میں جان آئی اور اس کو پکڑ کر کار تک لائے۔ اس سے معافی مانگی تو وہ پھر انکساری سے بولا، جناب میرے مرنے سے دھرتی کا بوجھ ہی کم ہونا تھا۔ میرے جیسے کیڑے مکوڑے روزانہ پتہ نہیں کتنے ان سڑکوں، پارکوں، پلوں کے نیچے مر جاتے ہیں۔ کمیٹی والے اٹھا کر اس کو دبا دیتے ہیں۔ گرنے کے باوجود ہی وہ کتنی عاجزی والی گفتگو کر رہا تھا۔ یہاں اگر کوئی اور نشہ آور بھکاری یا ہجڑا ہوتا تو اس نے جھوٹ موٹ کی چوٹ کا ڈرامہ کر کے ہمیں لوٹنے کی کوشش کرنی تھی، لیکن یہ بیچارہ اب بھی سلام کر رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس اور پیار آ رہا تھا۔ اس کی رگوں میں خون کی جگہ نشہ آور کیمیکل دوڑ رہے تھے۔ وہ نشے کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ موسمی تغیرات سے آزاد ہو کر زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ معاشرہ، لوگ اسے کیا کہیں گے، وہ ان باتوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس کو اپنی پڑ چکی تھی۔ بھوک کی آگ اس کو مجبور کرتی تو نیم بے ہوشی سے بیدار ہو کر سڑک پر آ کر بھیک مانگتا، چند روپے اکٹھے کر کے اپنا نشہ پورا کرتا اور پیٹ کی آگ بجھاتا۔ بھیک مانگنے کے پیچھے اس کی عیاشی نہیں تھی، نہ ہی ایسے لوگوں کا کوئی خاندان اور گھر والے ہوتے ہیں۔ اگر ہوں بھی تو یہ ان سے آزاد اور لاپرواہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ مسلسل نشے کی وجہ سے بیچارے زمین کا بوجھ بن کر سانسوں کی گنتی پورے کرتے نظر آتے ہیں۔ کاش اربوں خربوں لوٹ مار کرنے والے لوگ ایسے لوگوں کو پکڑ کر ان کا علاج کروا کر ان کو نارمل زندگی کی طرف لانے کی کوشش کریں، لیکن ان بیچاروں کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہم نے اس کو کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ میں نے فوری طور پر اپنی گرم چادر اتار کر اس کے اوپر دی۔ خشک میوہ جات اس کی جھولی میں رکھ کر اس کے کھانے اور گرم چائے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ آگے جا کر اس کو برگر لے کر دیا۔ گرم چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھما کر گرم چادر اس کے اوپر دے کر پوچھا، جناب کہاں جانا پسند کریں گے؟ تو اس نے جو جگہ بتائی ادھر جانے لگے۔ جا کر اس کو اتارا۔ اس نے ممنون نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر ہم شہر کی سڑکوں پر رینگنے لگے تو دوست بولا، جناب آپ کی وجہ سے میں نے اس نشئی کو کار میں بٹھایا، نہیں تو مجھے ایسے لوگوں سے بہت نفرت ہے، یہ معاشرے کا ناسور ہے۔ جب وہ خوب بول چکا تو میں بولا، نہیں یار، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر مجھے اسلام آباد امام بری سرکار رحمۃ اللہ کے دربار پر آنے والا جاوید نشئی یاد آ گیا، جس کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ پورا ہوتا تھا۔